الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قاریہ نمرہ سراج العلوم کی طالبہ ہیں. سراج العلوم ان مدارس میں ٹاپ پر ہے جو اپنے طالبات اور طلباء کو تجوید سکھاتے ہیں اور قرآن کی تعلیم پر خاص توجہ دیتے ہیں. ہم ان تمام اساتذہ کو سلام پیش کرتے ہیں. اب ہم آغاز کرتے ہیں لیکچر کا، جس کا عنوان ہے سماجی مسائل اور اس کا اسلامی حل. بہت اہم لیکچر ہے، اس کو آپ آخر تک سنیے اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ اینڈ میں کلیئر کر سکتی ہیں. اب میں آج کی لیکچرر مز تعظیمہ کبیر سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ لیکچر کا آغاز کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من باللسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما نافعا، رب زدنی خلوصا والحقنی بالصالحین. عزیز سامعات کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی میری چھوٹی بہن عائشہ نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو مہم چل رہی ہے 19 تاریخ سے جو سٹارٹ ہوئی مہم، آج اس کا 5واں دن ہے اور ابھی تک 4 لیکچر 4 پروگرام ہو گئے اس مہم کے الحمدللہ. تو آج جو ہمارے سامنے پریزنٹ ایرا میں یا پریزنٹ دور میں جو ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے خاندانی نظام یا خاندانی سسٹم جو ہمارا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاندانی نظام جو ہے اس کو فالو اپ کرنا یا اس کو ماننا ضروری ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو جماعت اسلامی ہند جو اس ٹائم یہ مہم چلا رہے ہیں، اس ٹائم میں ان کو داد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اس اہم مسئلے کو اٹھایا اور اس اہم مسئلے پہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش کامیاب کرے. اور آج کا جو میرا ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے سماجی مسائل اور ان کا اسلامی حل. اس سے پہلے کہ میں اپنا لیکچر سٹارٹ کروں، میں آپ کے سامنے خواتین میں اسلامی تحریک ایک کتاب ہے جو لکھی ہے جماعت اسلامی ہند کے جو امیر جماعت ہے سید سعادت اللہ حسینی صاحب، انہوں نے لکھی ہے. تو اس میں سے میں ایک اقتباس آپ کے سامنے پہلے پڑھنا چاہوں گی، اس سے میں اپنے اس لیکچر کا سٹارٹ کروں گی. وہ اس میں لکھتے ہیں، ایک رپورٹ لکھتے ہیں. وہ ایسے لکھ رہے ہیں کہ جب ان کا اسٹڈی ایک اہم مقصد تھا، اس کو تلاش کرتے کرتے یہ بک لکھنے کے لیے جو انہوں نے اسٹڈی کی، تو اس میں جب یہ اسٹڈی ان کی مکمل ہوئی تو مارچ 2013 میں تہلکہ مچا دینے والی ایک رپورٹ نیریٹیوز آف کنورژن ٹو اسلام فیمیل پرسپیکٹو کے نام سے شائع ہوئی تھی. وہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین نے قبول اسلام کے جو اسباب بتائے ہیں، وہ عورتیں جن کا بیشتر تعلق عورت اور خاندان کے متعلق جو اسلامی تعلیمات سے وہ روشناس ہوئے
जिन इस्लामी तालीमात से वो इस्लाम की तरफ या ईमान की तरफ क्या कह सकते हैं हम मोटिवेट हुए, वो लिख रहे हैं कि वो अपनी जो तासुरात लिखते हैं, मसलन बहुत सारी ख़वातीन इस्लाम में निकाह के तसव्वुर और बीवी के मुकाम को कबूल इस्लाम का एक अहम सबब बताती हैं। शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात है, जो फ़राइज़ और इख्तियारात है, उनको जिस तरीके से इस्लाम ने दोनों में तक़सीम किया है, बहुत सारी ख़वातीन उससे मोटिवेट हुई हैं और बहुत सारी ख़वातीन हिजाब के तसव्वुर से मुतासिर हुई और उनका कहना है कि हिजाब जो है असल फ़ेमिनिस्ट अलामत है। जैसे फ़ेमिनिज़्म की बहुत सारी अलामतें हैं, बट ये ईमान लाने के बाद कहती है कि असल जो हिजाब ही है, फ़ेमिनिज़्म की अलामत है। वो इसलिए है, इससे निस्वानी शख्सियत का बाइज़्ज़त इज़हार होता है और समाज जिस तरह औरत को जिन्स की अलामत बना देता है, इसका खुला इनकार होता है। ज़ौजैन के हुकूक का तसव्वुर, शौहर की आइली ज़िम्मेदारियों की तफ़सीलात वग़ैरह ने भी बहुत सारी ख़वातीन को मुतासिर किया। और वो लिख रहे हैं कि हैरत अंगेज तौर पर इन जदीद आला तालीम याफ्ता अंग्रेज औरतों में ऐसी औरतें भी थी जिन्हें इस्लाम के तादाद अजवाज के उसूल ने मुतासिर किया। एक खातून ने कहा, शौहर की दूसरी बीवी होने का मतलब ये है कि आपकी खानदानी और अजवाजी जिम्मेदारियां आधी हो गई, बल्कि हुकूक में कोई कमी नहीं हुई। ये सौदा तो औरत के हक ही में है। दूसरी तरफ इस्लाम के मुखालिफ इस्लाम की खानदानी जिंदगी को लेकर इस्लाम से जो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम की ऐसी ताकत है, ये खानदानी निज़ाम इस्लाम की ऐसी ताकत है जिसका कोई तोड़ हमारे पास नहीं है। और एक मशहूर किताब लूजिंग बैटल विथ इस्लाम, डेविड सेल्बुरिन की एक किताब है, वो इस किताब में लिख रहे हैं, यानी इस्लाम से हारी हुई जंग, बहुत मशहूर किताब है। वो इस किताब में 10 असबाब यानी 10 वजह लिखते हैं, ये मतलब क्यों इस्लाम की तरफ लोग मोटिवेट होते हैं, खास तौर से जदीद तालीम याफ्ता अंग्रेज औरतें। इसमें से वो 7वां सबब जो वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं इसमें कि 7वां सबब ये है, अमेरिका का जो अखलाकी इफलास, कद्रों का बहरान और इसके मुकाबले में, यानी अमेरिका में जो अखलाकी इफलास मतलब अखलाकी गिरावट या उनकी कदर, खानदानी निज़ाम की दरहम बरहम, और उसके मुकाबले में इस्लाम का निहायत वेल सिस्टम। और वो कदरों की बात करते हैं, खास तौर से खानदानी कदरों को जो इस्लाम की सबसे बड़ी कुव्वत उन्होंने करार दी है। और इससे हमें ये बात अक्स होती है कि इस्लाम का जो खानदानी निज़ाम और औरत को इस्लाम में दिया गया मुकाम इन उमूर में शामिल है जिनकी वजह से इस्लाम में जदीद दौर के लोगों को कशिश महसूस होती है, यानी जदीद दौर के लोग, प्रेजेंट एरा के लोग मोटिवेट होते हैं। यही वजह है कि इस्लाम मुखालिफ ताकतों का एक अहम हदफ मुसलमान औरत और इस्लामी खानदान है। यानी इस्लामी खानदान की बहुत सारी जो कोशिशें या बहुत सारी वो जो कुव्वत है, वो इन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों को उन्होंने डर में डाला है, इन लोगों को तशवीश में डाला है कि दिन ब दिन लोग इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो ये था एक इक्तिबास जो मैंने इस किताब से पढ़ा, ख़वातीन में इस्लामी तारीख़। अब जो बात करेंगे हम समाजी मसाइल और उनका इस्लामी हल। जब हम सीरत पे नज़र डालते हैं तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आगाज़ होता है, जब उन्होंने इस्लामी दावत दी, जब उन्होंने मक्का में ऐलान किया, तो हम देखते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एरा में आए, उस एरा को हम मतलब दौर जहलियत भी कहते हैं, एज ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं। और उस दौर में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसे इश्यू नहीं उठाए, जस्ट लाइक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही नमाज की ताकीद नहीं की, पहले ही हज की ताकीद नहीं की, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का हुक्म नहीं दिया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब समाज के जो बाकी
چیزیں تھے ان پہ دعوت نہیں دی، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایشو کو پہلے اٹھایا وہ ایشو تھا عقیدہ. یعنی عقیدہ مینس آئیڈیالوجی، فکر، تھاٹ یا نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں. کیونکہ سید قطب شہید لکھتے ہیں کہ جو سماجی برائیوں کا جو روٹ کاز ہوتا ہے، بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے، دیٹ از مطلب اگنورینس، جہالت. یعنی جس قوم میں یا جس سماج میں جہالت ہوتی ہے وہ روٹ کاز ہوتا ہے برائیوں کی. یعنی جب تک نے ایک انسان کا عقیدہ، اس کی آئیڈیالوجی درست ہو، اس کی فکر درست ہو، اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے، اس کی جو نظریات ہے وہ درست ہو، یعنی ان کے لیے اب اسلام نے جو سولوشن دیا ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے لوگوں میں وہ جاہلیت دور کی، ان کی آئیڈیالوجی، ان کا عقیدہ انہوں نے درست کیا، ان کی فکر، ان کے نظریات انہوں نے درست کیے. یعنی اب قرآن بھی ساتھ ساتھ مطلب اس کا سولوشن دے رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے، یہ ایک انسان جو ہے یہ ایک انٹلیکچوئل بینگ بنے. انٹلیکچوئل مینس جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون، افلا تدبرون یدبرون، یعنی آپ تدبر کیجئے، آپ عقل سے کام لیجئے، آپ سوچئے، آپ سمجھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی نہیں کہتے کہ جو کچھ نازل ہوا آپ یوں ہی مطلب بلائنڈلی فیتھ کر لیجئے، بلائنڈلی یقین نہ، بلکہ آپ اپنی عقل استعمال کر لیجئے، آپ اپنا انٹلیکٹ استعمال کیجئے، تدبر کیجئے ہر ایک چیز پہ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وائڈر ہاریزن. وائڈر ہاریزن مینس وسعت خیال، یعنی جو آپ کے خیالات ہیں وہ کسی کمرے تک محدود نہیں ہونے چاہیے، وہ کسی ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریے کے تحت مطلب محدود نہیں ہونے چاہیے، کسی ایک فکر کے تحت محدود نہیں رہنے چاہیے، بلکہ اپنے خیالات، اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو اتنی وسعت دیجئے کہ آپ کے دماغ، آپ کا انٹلیکٹ جو ہے ہر ایک چیز پہ مطلب قدرت رکھنا چاہیے، ہر ایک چیز پہ آپ کا کیا کہہ سکتے ہیں ہم، آپ کو مطلب وہ ایکسلنس ہونی چاہیے ہر ایک چیز میں. دوسرا اللہ تعالیٰ مطلب فرما رہے ہیں یعنی کلچرل تھاٹ، یعنی اللہ تعالیٰ مطلب وسعت ایسی دے دیجئے اپنے دماغ کو، جس طرح مطلب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یخفی بربک انہ علی کل شیء شہید. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپس میں یعنی انفس میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے وہ حق جو ان کی رب کی طرف سے ہر ایک چیز کی گواہی ان کے لیے کافی ہوگی. یعنی یہ جو آیے کریمہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان سے اپیل کر رہے کہ آپ مطلب ایسے نہیں خفت طریقے سے، بلکہ آپ نے سماج میں اگر آپ کو ابھرنا ہے، سماج میں برائیاں اگر ختم کرنی ہے، تو جو سماج میں روٹ کاز برائیوں کا ہے وہ ہے اگنورینس، وہ ہے جہالت، کم علمی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تدبر کرنا چاہے، تدبر کرنا چاہے، عقل سے کام لینا چاہے، تفکر کرنا چاہے، اور اپنی جو مطلب آس پاس کی دنیا ہے، انفس یعنی اپنے آپ میں مطلب انسان ایسی وسعت سے دیکھنا چاہے انسان کو، اس دنیا کو، اپنے آپ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہر راز سے، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے راز اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کے سامنے کھل جائے، وہ حق آپ کے سامنے کھل جائے. اور علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم جو ہے وہ روشنی ہے. یعنی ایک علم ہی ہے جو ساری تاریکیوں سے، یعنی تاریکیاں مطلب جو بھی اندھیریاں ہیں، جو بھی اندھیرے ہیں، ان سے علم کی وجہ سے ہی انسان ان اندھیریوں میں سے، ان تاریکیوں میں سے نکل کر ایک انسان بن جاتا ہے. جیسے وہ جہالت کی تاریکی ہو، مادیت کی تاریکی ہو، بے دینی کی تاریکی ہو، بد اخلاقی کی تاریکی ہو،
جو بھی تاریکی ہو واقعی انسان اپنے علم سے تعلیم سے ان اپنے معاشرے کو ان تاریکیوں سے ان برائیوں سے پاک کر سکتا ہے. تعلیم ایسی تربیت ہے جو انسان کو خدا سے جوڑنے والی ہو، یعنی ایسی تعلیم ایک انسان کو ہونی چاہیے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، یعنی تمام چیزوں کو ایک انسان کے سامنے واضح کر دے، اور اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ باقی جو بھی برائیاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی برائیاں تھی وہ اس چیز سے بالکل ختم ہوگی. اور اس کے بعد جو ایک دوسری ایک برائی ہے ہمارے معاشرے میں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے، تعلیم سے ہی فکری انقلاب آ جاتا ہے، علمی انقلاب آ جاتا ہے، یعنی ریولوشن آ جاتا ہے اور جہالت ختم ہو جاتی ہے. جب ہم اگر مطلب پریزنٹ ایرا میں اگر ہم مسلمانوں کی خاص طور سے ہم ہندوستان کی بات کریں، نظر ڈالیں گے، یعنی مسلمان اس تعلیم سے بہت ہی پیچھے ہے. یعنی ابھی ایک مطلب رپورٹ پڑھ رہی تھی میں، وہ سیکنڈری ایجوکیشن کی رپورٹ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دلتوں سے بھی گئے گزرے ہیں تعلیم کے میدان میں. یعنی تعلیم کا مطلب میں نے ابھی کہا کہ ہمیں محدود نہیں رہنا چاہیے کہ کسی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کسی نے کوئی چیز اور پڑھی اور ہم یہ سمجھ رہے کہ مطلب ہمارے لیے وہ بھی گناہ نہیں. تعلیم جب تک نہ ہم آراستہ ہو جائیں گے تعلیم سے، تب تک ہم اپنے اندر کی جہلیت، اپنے گھروں کی رسم رواج جو برائیاں ہیں وہ نہیں ختم کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا ایکسلنس ہونا چاہیے ہر ایک چیز پہ، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی علم کا میدان ہو، اس میں مسلمان عورتوں کا، مسلمان بچوں کا، مسلمان سماج کا ایکسلنس ہونا چاہیے. یعنی وہ چیز جب تک نہ ہم میں سے دور ہو جائے گی تب تک یہ جہلیت، تب تک یہ باقی چیزیں ہم میں سے دور نہیں ہوگی. یعنی ضروری ہے کہ جہالت ہم دور کریں اپنے سماج میں. فکری انقلاب جیسے قرآن نے بھی آپ کو بتایا، جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں مل رہا ہے، انہوں نے فرسٹ جو چیز کیا، فرسٹ آف آل انہوں نے فکری انقلاب لایا. اس کے بعد جو علمی انقلاب لایا، جیسے کہ جنگ بدر میں آپ نے اگر سیرت پڑھی ہوگی، جنگ بدر کے جو مطلب قیدی تھے، جب ان کے لیے دیت کا مطلب فدیہ دینا تھا ان کو رہائی کے لیے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائے، اس کے لیے وہ فدیہ ہوگا. مطلب تعلیم کی کتنی امپورٹنس تھی. وہ کون سی تعلیم تھی؟ obviously دنیائی تعلیم. قرآن تو وہ نہیں پڑھا سکتے تھے، حدیث تو وہ نہیں پڑھا سکتے تھے. دنیائی تعلیم یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جس کے پاس جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اس کے لیے وہ فدیہ ہے. یعنی اتنا اتنی امپورٹنس ایک تعلیم کی ہے. یعنی جب تک نہ تعلیمی انقلاب، علمی انقلاب ہمارے سماج میں آئے گا، تب تک ہمارے سماج سے جو برائیاں ہیں وہ دور نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ جہالت، اگنورنس یہ روٹ کاز ہے. اکارڈنگ ٹو کتب شہید وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب دا مائل سٹون میں کہ یہ روٹ کاز ہوتی ہے کس کی؟ سماجی برائیوں کی. اب جو دوسرا ہے وہ ہے انجسٹس. یعنی دوسری جو سب سے بڑی سماجی برائی ہے وہ ہے انجسٹس. انجسٹس مینس ظلم کہہ بھی سکتے ہیں ہم، یا نا انصافی. وہ نا انصافی انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ نا انصافی سوشل لیول یعنی سوسائٹی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ نا انصافی نیشنل لیول یعنی اسٹیٹ لیول، کنٹری لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نبی بھیجے ہیں، یعنی نبیوں کا مقصد جو ہے لیقوم الناس بالقسط، وہ لوگوں کو انصاف پہ قائم کرے. جیسے سورہ جمعہ آپ پہلی آیت پڑھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اس لیے بھیجا یہ آپ کو تعلیم دے، کس چیز کی؟ علم کی، حکمت کی اور انصاف کی تعلیم دے. لیقوم الناس بالقسط، قسط جو لفظ ہے یہاں پہ
وہ انصاف ہے. یعنی جو بھی برائی ہماری ہمارے سماج میں ہے, جو بھی ناانصافی ہمارے سماج میں ہے, وہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, سوسائٹی میں بھی ہو سکتی ہے, نیشنل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جو نبیوں کا, جو پیغمبروں کا مطلب بھیجنا ہی ہے وہ یہ ہے لِيَقُومُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ, وہ لوگوں کو انصاف پہ قائم کرے, یعنی سوشل جسٹس وہ قائم کر سکتے ہیں. اب سوشل انجسٹس کیا کیا ہے, نا انصافی ظلم کیا کیا ہے. جیسے ڈاوری سسٹم ہمارے سماج میں ہے, خاص طور سے 3 سال میں نے علی گڑھ میں 4 سال گزارے, وہاں اس کا بہت زیادہ رواج ہے. یعنی جو جاننے والے ہیں, جو نہ جاننے والے ہیں, وہ یہ ظلم کرتے ہیں, یعنی ڈاوری لے لیتے ہیں لڑکیوں سے یا لڑکیوں کے گھر والوں سے. اور فیمیل فیٹیسائڈ جو ایبارشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آج کل. پورٹی یعنی غربت, وہ بھی ایک سماجی برائی یا سماجی کیا کہہ سکتے ہیں ہم, اس کا بھی یہ ہے. اکانومک انیکوالٹی ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن ہے, ایکسپلائٹیشن آف وومن یعنی عورتوں کے ساتھ جو سماجی نابرابری ہوتی ہے وہ ہے. ہیومن انیکوالٹی ہے, یعنی انسانوں کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے وہ ہے. فریڈم ٹو ریلیجس یعنی ایکٹیویٹیز, جو فریڈم ہمیں ریلیجس ایکٹیویٹیز کا ہونا چاہیے وہ ہم سے مطلب ترک کیا جاتا ہے, وہ ہم سے چھینا جاتا ہے. یعنی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں ہے, اور ان چیزوں کو, ان برائیوں کو اسلام نے بہت ہی اچھا حل دیا ہے. یہ ساری برائیاں اس ٹائم تھی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. ابھی میں نے جو پڑھا اس ایج کو ہی, اس دور کو ہی جاہلیت کا دور کہتے ہیں, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے, جب انہوں نے نبوت ان پہ عطا ہوئی, تو وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے جو کوشش کی وہ انہوں نے علمی انقلاب, تعلیمی انقلاب, فکری انقلاب لے آئے وہ. اور اس کے بعد جو انجسٹس ہوتے تھے وہاں پہ, ان پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کنٹرول کیا. وہ کنٹرول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت عطا ہونے کے بعد بھی کیا, اور نبوت عطا ہونے سے پہلے بھی مثالیں ملتی ہیں. جیسے حلف فضول کی آپ مثال لے لیجئے. حلف فضول مطلب وہ ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی, وہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں کچھ 5 یا 6 شرطیں ہوئی. کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے, کسی غریب کی ہم امداد کریں گے, مظلوم کے ساتھ حمایت کریں گے. جس لائک 5-6 شکوے, 5-6 مطلب یہ ہوئے تھے اس میں. تو اس کے بدلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کہا تھا, اس فرمایا تھا کہ اگر مجھے حلف فضول جیسے معاہدے میں آج بھی کوئی بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا. اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے گا تو بھی نہ میں مطلب انکار کروں گا. ایسے مطلب کوئی مجھے سرخ اونٹ دے اور کہے کہ ایسے معاہدے میں آپ شامل نہ ہو جائے, ان سرخ اونٹوں کو بھی میں ٹھکرا دوں گا, مگر ضرور ایسے جو کمٹمنٹس ہوں گے, ایسے جو معاہدے ہوں گے ان میں شامل ہو جاؤں گا. سرخ اونٹ اس ٹائم مطلب بہت ہی زیادہ دولت یا بہت ہی زیادہ امپورٹنس ان کی تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتے ہیں. ظالم ایک ہی طریقے کا نہیں ہوتا ہے, کسی کو ہم مار پیٹ کرے, کسی کو ہم گالی دے, صرف ظلم بھی وہی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی کہا ڈاوری سسٹم جو ہماری سوسائٹی میں جس نے بہت روٹ نے جو جڑ پکڑ لیے ہماری سوسائٹی میں, وہ سب سے بڑا ظلم ہے ایک لڑکی پہ, اس کے باپ پہ, اس کے خاندان پہ. اب دیکھ لیجئے جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے گھر والے, جب وہ پیدا ہی ہوتی ہے تو اس کے باپ پہ کتنی, ایک تو کسی کا باپ بہت امیر ہے, دولت مند ہے, اس پہ اتنی گیا گزری نہیں ہوتی ہے جو ایک غریب کی حالت ہوتی ہے, وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے ایک مطلب کیا کہتے ہیں ہم, بچی کو پیٹ میں ہی مارنا, فیمیل سائڈ جو ابارشن ریٹ بہت بڑھ گئی ہے, وہ اس لیے بڑھ جاتی ہے, ڈاوری جیسا ظلم جب ان پہ ہو جاتا ہے تب وہ مطلب اس سے ہی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی مر ہی جائے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے اکانومک انیکوالٹی, یعنی کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, غریب بیچارہ پس جاتا ہے تو
کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. یہ بھی ایک سماج کی بہت بڑی کیا کہہ سکتے ہیں نا انصافی ہے. اسی طریقے سے جو جنڈر ڈسکرمنیشن ہے، گھروں میں بھی ہے، سوسائٹی میں بھی ہے، یعنی لڑکوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو بہت کم. اسی طریقے سے جو کاسٹ سسٹم ہم نے بنایا ہے، ایک ظالمانہ سسٹم، جیسے کہ قرآن نے ان سب چیزوں کو بالکل ختم کیا تھا، بٹ ہمارے دور میں یہی وجہ ہے کہ جب جاہلیت ہم میں آئی تو پھر سے ان چیزوں نے جڑ پکڑ لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ کو کس چیز کا؟ عدل کا اور احسان کا. احسان مطلب ہوتا ہے اچھا برتاؤ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حکم دیتا ہے ان چیزوں کا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے علم بردار بن جاؤ. یعنی ہر ایک انسان کو اس کی جان کی ضمانت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا ہے جو یہ جنڈر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، فیمیل فیٹیسائڈ ہو جاتا ہے، ناحق قتل لنچنگ جیسے کیسز وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل کرنا یعنی ناحق مارنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو ڈسکرمنیشن ہے، کاسٹ سسٹم ہے، یا مطلب بہت ساری ڈسکرمنیشنز ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الحجرات کی آئے مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نے کسی انسان کے اللہ تعالیٰ فرماتے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر دیا ہے. ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو قبائلوں میں بانٹا تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ وہی انسان ہے جو اتقاکم تقوی والا ہوگا. تقوی والا کون ہوگا؟ وہ نہیں جو اللہ غریبوں کا خون پیستا ہوگا. مطلب بہت ساری برائیاں اس کی وجہ سے، میں نے کہا کہ برائیاں ظلم ایک ہی طرف کا نہیں ہے، اپنی بات سے ظلم کر رہا ہوگا. اب اگر بزنس کر رہا ہے تو اس میں جیسے بہت ساری مطلب برائیاں ہیں، جیسے ایک برائی کام تولنا ہے ایک قوم کی. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس پہ ہی جو پکڑ کی تھی. اسی طریقے سے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. ہومو سیکچوئلٹی ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کی ایک یہ بیماری تھی. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے قوم میں بھی بہت ساری بیماریاں تھی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئی تو اس ٹائم پہ بھی یہ چیزیں تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا اور ان کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اور وجہ یہ ہے کہ جب ہم پھر سے جہالیت میں گئے اور یہ چیزیں پھر سے جڑ پکڑنے لگی ہمارے قوم میں، اور ہمارے قوم میں ناانصافی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے. وہی اب اس کا یہ ہے کہ انصاف کا نظام ہمیں قائم کرنا ہے. وہ انصاف کا نظام ہمیں انڈیویجول لیول پہ کرنا ہے. وہ انصاف کا نظام ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے اگر آپ کو کھڑے ہونا ہے تو انصاف کے علم بردار بن جاؤ. انصاف کے علم بردار بننا ہے، ہمیں ریزسٹنس کرنی ہے. اگر آپ کے قوم میں ہو رہی ہے غلطی، یہ ناانصافی اگر آپ کے سماج میں ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے، اس کے لیے ریزسٹ کیجئے، ایکٹیویٹیز اس طریقے کے کیجئے، اس طریقے کی کیجئے، اور سماج میں وہ جہلیت دور کیجئے. لاسٹ جو میں کہنا چاہوں گی، جو سب سے ضرورت ہے ہمیں ایک سماجی برائی جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، جس کو ہمیں چینج کرنا ہے، وہ ہے سسٹم. یعنی جب تک نظام غلط رہے گا تب تک ان چیزوں کو جو فنڈامنٹل سوشل کرائم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تب تک ان چیزوں کا رکنا، ان چیزوں کا کنٹرول ہونا بہت زیادہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، مطلب بہت زیادہ مشکل ہے.
मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह मतलब एक बार वो फरमाते हैं कि मतलब एक बार अगर ट्रेन में हम चलते होंगे, मतलब कोई ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में जो सवार या पैसेंजर्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं कि हमें फॉर एग्जांपल मशरिक से मगरिब जाना है या मगरिब से मशरिक जाना है या शुमाल से जुनूब जाना है, सब एक ही तरफ एक ही तरीके से बैठे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं। मगर जो इस ट्रेन का ड्राइवर होगा वो अपोजिट बैठा होगा। मतलब अगर पैसेंजर्स को मशरिक से मगरिब जाना है, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बैठे हैं, उसी डायरेक्शन में चढ़े ट्रेन में, और जो ड्राइवर होगा वो ट्रेन को ले रहा है मगरिब से मशरिक नहीं, मशरिक से मगरिब की तरफ खींच रहा है। दैट मीन्स अगर ये कितनी भी कोशिश करे मगर ट्रेन उसी की तरफ मतलब उसी तरफ जाएगी जिस तरफ ड्राइवर खींचेगा ट्रेन को। इसी तरीके से जो फंडामेंटल सोशल क्राइम्स है, वो चाहे रेडियो के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, आज दौर से सोशल मीडिया बहुत ही अहम रोल इसमें कर रहा है। जब तक ये सारी चीज़ें एक निज़ाम के अंडर होगी और वो निज़ाम अगर नहीं तब्दील होगा, वो निज़ाम अगर नहीं चेंज हो जाएगा, तब तक ये चीज़ें मतलब बदलना, इन चीज़ों का चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अपने लेवल पे हमें इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है इस चीज़ के लिए, लोगों को तैयार करना है, अपने कौम को आगे लेना अगर है तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो बहुत सारी बुराइयां हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी एक सबसे बड़ी बुराई समाज में है, वो भी इस निजाम के अंडर अगर होगा तो हम अपनी बच्चों की इज्जत को नहीं बचा पाएंगे। इसी तरीके से जो तालीम में हम बहुत पीछे हैं, उसको हमें आगे लेना है। जैसे रूसो एक फिलासफर थे, वो लिखते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। यानी जो इंसान है इसको तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल पैदा किया था, बहुत ही फ्री ही पैदा किया था, बांध के नहीं किया था। और इसको हमने दुनिया में बहुत सारे नजरियातों के जरिए, बहुत सारी चीजों के जरिए मतलब बांध के रखा है। जिस तरीके से मतलब अल्लाह के रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा था, कि किसी सहाबा से कहा था शायद, कि इंसान जो है ये मतलब फ्री पैदा हुआ है, इसीलिए इसको किसी इंसान का गुलाम नहीं बनाना है। यानी इंसान जो है वो बिल्कुल फ्री पैदा हुआ है और उस इंसान को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बुराई है हम समाज की, वो मुफलिसी है या हम गरीबी जिसको हम कह सकते हैं, पुअर्टी जो है। तो अल्लाह ताला मतलब फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्रि व किल्लत व ज़िल्ला। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फ़क़र से, रिज़्क़ की कमी और ज़िल्लत से। यानी अपने कौम को, अपने खवातीन, नौजवान लड़कों, नौजवान लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए कि जो हम मिडल क्लासेस है या दिन ब दिन हम पीछे जाते हैं, तो उस चीज़ को हम ख़त्म करें, मेहनत करें और अपने हाथ से कमाए, इज़्ज़त की रोटी कमाए। वो चाहे हम छोटा ही कारोबार क्यों ना करें, कोई छोटा ही काम क्यों ना करें, बट इज़्ज़त से कमाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। ये बुराई भी हमें अपने सोसाइटी से ख़त्म करनी है, अपने मतलब समाज से ख़त्म करनी है। अब ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो जाएँगी, ये मतलब जो समाजी बुराई है, जाहिलियत है, इनजस्टिस है, इनजस्टिस में मैंने आपके सामने बहुत सारी बुराइयाँ गिनवाई। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डावरी, अपने सोसाइटी में उसको ख़त्म कीजिए। यानी जब तक ना हम अपने ख़ानदान से, अपने घरों से उसका क्या कह सकते हैं, शुरुआत करें, तब तक पूरे समाज से ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए हर एक की, जो भी आज ये प्रोग्राम सुन रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी है अपने-अपने घर से इन चीज़ों की जड़ काट दे, इन चीज़ों को ख़त्म करे, ताकि हमारा समाज इन चीज़ों से बिल्कुल अ, मतलब पाक हो जाए। तो अब जो माएँ हैं, ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में जो औरतें हैं, इस टाइम सब माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, और हम अपने बच्चों को आला तरीन सलाहियतें उनमें पैदा कर सकते हैं।
وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صلاحیت، علم و فن کے اعلیٰ ترین مقام کا خواب دکھائیے. یہ تب ختم ہو سکتی ہے جب ہم اپنے گھروں کو ان برائیوں سے پاک کریں پہلے. اس کے بعد ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس میں پورے سماج میں ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہی ہم پوری دنیا سے ختم کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو علم و فن کے خواب دکھائیے اور دنیا کو بدلنے کا خواب بچوں کو دکھائے، بٹ اس کے لیے علم و صلاحیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے مطلب صرف بچوں کو اونچا ڈگریاں حاصل کرنا، رینک لے لینا، مارکس اسکور کرنا، مطلب یہ بہت ساری معمولی چیزیں، ان کا خواب نہ دکھائے. یعنی بچوں کو بار بار یہ نہ سمجھائے کہ آپ کو یہ والی ڈگری کرنی ہے، آپ کو اس رینک پہ آنا ہے، آپ کو مارکس اسکور کرنے ہیں، آپ کو فرسٹ آنا ہے، آپ کو ڈسٹنکشن لینا ہے. نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو نوبل پرائز جیتنے کا خواب دکھائیے. اپنے بچوں کو ابن سینا بننے کا خواب دکھائیے. اپنے بچوں کو علم و فن کے مختلف میدانوں میں جو ہمارے اسلافوں نے کام کیا ہے اس کا خواب دکھائیے. جو ہمارے اسلافوں نے ایجادات کیے تھے، جس طریقے سے انہوں نے مطلب جو مولانا مودودی رحم اللہ کے الفاظ ہیں، یعنی ان کو مقلدوں کے کمال کا نہیں بلکہ مجتہدوں کے کمال دکھائیے. مجتہد مطلب جو تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو تفکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو عقل سے کام لینے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ان کو بنائیے. اور ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہی خواب دکھائے جو خواب ان کو بلندی پہ لے جائے، ان کے خیالوں کو بلند کرے، ان کے جذبات کو پاکیزہ کرے، ان کے دل کو وسعت دے. یعنی ماں کے ہاتھ میں ہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دے. فار ایگزامپل آپ کے بچے کھانے کے ٹیبل پہ آئے تو ماں کو جب پہلے قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، مطلب جو بھی ہمارے اسلاف ہے ان کے بارے میں کھانے کے ٹیبل پہ بات چھیڑیے، ان کو بتا دیجئے. ان کو ایسے نہیں کہ فلانی بچے نے ایسا کیا آپ کو بھی ویسا کرنا ہے، آپ کے خالہ کے بیٹے نے یہ ڈگری کی ہے آپ کو بھی کرنی ہے. نہیں، ایسے کیا ہو جاتا ہے، ایسے جو ہمارا بچہ ہے ایک تو وہ سپریس ہو جاتا ہے، دوسرا اس پہ وہ جو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، وہ سپریس کے ساتھ ساتھ ایک ظلم ایک طریقے سے ہو جاتا ہے. اسے اونچے خواب دکھائے، اس کے دماغ میں وہ وسعت پیدا کرے کہ وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ آئے کہ مجھے بھی ان بلندیوں کو چھونا ہے جن بلندیوں کو دنیا نے یا جن بلندیوں سے دنیا میں بدل سکتا ہوں. اپنے بچوں کی اگر ذہنی تربیت کرنی ہے تو اقبال رحم اللہ کی شاعری پڑھائیے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، قطب شہید، مولانا مودودی، ان کا آپ پڑھا دیجئے. یعنی اپنے بچوں کو اپنے اسلاف سے، اپنے میراث سے ناواقف نہ رکھے، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں ہمارے سماج میں ختم ہو جائے تو گھروں میں ان چیزوں پہ، اپنے اسلاف پہ، قرآن پہ، حدیث پہ ڈسکشن ضرور کیجئے. اور اس کے بعد قرآن مجید کو صرف یوں ہی ان کو ناظرہ ہی نہ پڑھائے، بلکہ قرآن مجید کو کوشش کیجئے کہ وہ سمجھ کر پڑھے، اور سمجھ کر پڑھنے کے بعد ان کو اکسائے کہ اگر آج آپ نے ایک آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو بار بار یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے، بہترین اسماء الحسنی، ان کو یاد کرائے. اور ان کو صرف زبانی نہیں بلکہ ان کی میننگ، ان کی جو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے پیچھے جو ایک وہ فلاسفی ہے، ایک علم ہے، وہ ان کو وضاحت کیجئے، وہ ان کی جو حکمت ان کے پیچھے وہ وضاحت کر دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو ان کی زندگی کا آئیڈیل بنائے. یعنی اپنے بچوں کو اس چیز پہ مجبور کرے، اپنے بچوں کو اس چیز پہ مجبور کرے کہ وہ قرآن کو اپنا آئیڈیل بنائے، نہ کہ کسی اور کتاب کو. یعنی قرآن ان کے سامنے ایسے کھول کے رکھیے، بار بار ہر ایک آیت واضح کر دیجئے تاکہ ہمارے سماج سے یہ برائیاں جو بھی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تو میں اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتی ہوں. گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین
سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یعنی اس شعر کا مفہوم میں ایک لائن میں بتاتی ہوں کہ اس میں فرماتے کہ مطلب جو ہم نے اپنے اسلاف سے میراث پائی تھی، وہ میراث کس چیز کی تھی؟ وہ علم کی تھی، فکر کی تھی. مطلب یہ جہلیت ہم میں نہیں تھی، ہم میں یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ میراث میں ہم نے وراثت میں بہت کچھ پایا تھا، مگر ہم نے اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ آسمان نے ہمیں ایسے مارا کہ زمین پہ ایسے گرا دیا کہ اب مطلب ہم اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو، ہمارے سماج کو ان برائیوں سے پاک کرے اور ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں پہ عمل کرے، ان چیزوں کے لیے ہم جدوجہد کرے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.